حضرت حاجرہ علیہ السلام جو پانی کی تلاش میں اپنے بیٹے اسماعیل کو پتھر کے سائے کے ساتھ وہاں پر ایسی جگہ جہاں پر قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ سبزہ تھا، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، وہ عرض ایسی زمین کہ جس کے بارے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جس وقت وہاں اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حضرت ابراہیم نے بھی دعا میں یہ کہا کہ رب ذوالجلال میں ایسی سرزمین پر، ایسی جگہ پر اپنی بیوی ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آگے اس کی تشریح کی کہ وہ زمین کیسی ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اگرچہ یہ بیت اللہ کے سائے میں، ابھی بیت اللہ اس پر بنا نہیں، اس کی بنیادوں میں اینٹیں ہیں، مگر یہ ٹیلا ہے، اس ٹیلے کے آس پاس پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں پر کوئی سبزہ نہیں ہے، نہ چرند ہے نہ پرند ہے۔ اور پھر فرمایا اس وادی میں بھی جس میں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، حضرت ابراہیم کو ان کے پانی کی فکر نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم کو وہاں ان کے سائے کی فکر نہیں رہی کہ دھوپ آئے گی یہ کیسے بیٹھیں گے، رات آئے گی اندھیرے میں کیسے گزاریں گے، مگر ان کو اس وقت ایک ہی فکر لاحق ہوئی، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ سے یوں فریاد کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس۔ حضرت ابراہیم کی دعا پر غور کریں کہ اللہ میں اس مقام غیر ذی زرع میں اپنی بیوی اور بیٹے کو چھوڑ رہا ہوں، اے اللہ تو انہیں نماز پر قائم رکھنا، تو انہیں نماز پر قائم رکھنا، تو انہیں نماز پر قائم رکھنا۔ یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا کی، اور دوسری دعا میں یہ کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب میں یہاں تشریح میں جائے بغیر اتنا عرض کر دوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جہاں یہ کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی اور میری اہل و عیال کو، میری اہل و عیال کو نماز پر قائم فرما دے، ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ تو اس کے بعد حضرت حاجرہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، اور مقام غیر ذی زرع میں جہاں پانی نہیں، پرند نہیں، چرند نہیں، سایہ نہیں، دھوپ ہے، پتھر کا سایہ دے کر حضرت اسماعیل کو لٹایا، اور اس کے بعد وہ صفا کی چوٹی پر چڑھی کہ کہیں کوئی پانی کی بوند کہیں سے نظر آئے، وہاں سے دوڑیں اور مروا گئیں، اور درمیان میں کیوں تیزی سے چلتی تھیں، جہاں دوڑ ہے، جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ان سب دو نشانوں کے درمیان تم دوڑ کر چلو، یہ سنت حاجرہ ہے، کیونکہ حضرت حاجرہ کے سامنے اسماعیل اس وقت نظر نہیں آتے تھے تو دوڑتی تھیں، تاکہ ایک نظر اسماعیل پر پڑتی تھی، دوسری نظر پانی کی تلاش میں رہتی تھی، اور دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رب ذوالجلال نے جبریل امین کو بھیج کر انعام میں زمزم کا پانی عطا فرمایا۔ واقعہ لمبا ہے، میں اس کو کسی اور موقع پر بیان کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کے ساتھ چکروں کو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، پھر مروہ سے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ آپ کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ چکر کا آغاز صفا سے ہے اور انتہا اختتام چکر وہ مروہ پر ہے، اور اس